ربیع الاول کا آغاز ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ کی گونج میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کسی زمانے اور وقت کے ساتھ مقید نہیں ہے، سدا بہار ہے، مسلسل اور دائمی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کسی وقت بھی بند نہیں ہوتا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اور اس کا تسلسل بھی جاری رہتا ہے، جیسا کہ اذا ذکرت ذکرت معی سے واضح ہے۔ یہاں نہیں تو وہاں، یہ نہیں تو وہ، اس کی زبان پر نہیں تو اس کی زبان پر، ان الفاظ سے نہیں تو ان الفاظ سے، نظم میں نہیں تو نثر میں، عربی میں نہیں تو عجمی میں، باہر صورت اللہ کے پیغمبر کے ذکر کا تسلسل برقرار رہتا ہے۔ البتہ جیسے ہی ربیع الاول کا آغاز ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ کی رفتار اور مقدار دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آسان لفظوں میں یوں کہنا چاہوں گا، سال کے 12 مہینوں میں ربیع الاول کو حضور کی ذات گرامی کے ساتھ سب سے زیادہ نسبتیں حاصل ہیں، جن میں بڑی نسبتیں 4 وہ یہ مولانا محمد صدیق ارکانی نے مقدمات علوم درسیہ میں لکھا ہے، ربیع الاول حضور کا ماہ ولادت بھی ہے، ماہ رسالت بھی ہے، ماہ ہجرت بھی ہے، ماہ رحلت بھی ہے۔ سیرت کے 4 بڑے پہلوؤں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ظرف زمان بنایا، اس وجہ سے اس میں ذکر مصطفیٰ کی رفتار اور مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی کئی جہتیں ہیں، ذکر مصطفیٰ کے کئی عنوانات عام طور پر ربیع الاول 2 بڑے عنوانات دیکھنے، پڑھنے اور سننے میں آتے ہیں۔ ان میں ایک حضور کی ولادت کا عنوان ہے، دوسرا آپ کی سیرت کا عنوان ہے۔ آج کی اس کانفرنس میں سیرت کا عنوان اشتہار کی زینت بنا اور سیرت تاجدار انبیاء کے لقب سے، عنوان سے اس کانفرنس اور نشست کو معنون کیا گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے محترم ذات ہے۔ آپ کے احترام کا عالم یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو منسوب الی النبوت ہے، اس کی نسبت حضور کی ذات گرامی سے ہے۔ اہل اسلام اسے اپنی عقیدت اور محبت کا مرکز سمجھتے ہیں، اس پر اپنی جان چھڑکتے ہیں، نبی کی نسبت کی قدردانی اور پاسبانی میں ذرہ برابر کمی نہیں آنے دیتے۔ حضور کی نسبت کی وجہ سے یثرب کو فقط مدینہ نہیں بلکہ مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی خاک کو مٹی نہیں، خاک شفا کہتے ہیں۔ آپ نے جس سبزی کو پسند فرمایا اسے فقط کدو نہیں کہتے بلکہ شرافت کا صیغہ اس کے ساتھ ذکر کر کے اسے کدو شریف کہتے ہیں۔
حضرت قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، ان کے سامنے کسی نے کدو کو ناپسند کیا، حضرت نے فوراً فرمایا جدد الایمان وَإِلَّا لَأَقْتُلَنَّ، اپنے ایمان کی تجدید کر وگرنہ تیری گردن اتار دو۔ نبی کی نسبت کا لحاظ ہے، نبی کی ولادت ہو یا نبی کی سیرت ہو، منسوب دونوں حضور کی جانب ہے۔ ولادت بھی ہمارے پیغمبر کی، سیرت بھی ہمارے پیغمبر کی، اس وجہ سے نبی کی ولادت بھی محترم، نبی کی سیرت بھی محترم، نبی کی ولادت بھی انعام، نبی کی سیرت بھی انعام، نبی کی ولادت بھی احسان، نبی کی سیرت بھی احسان، نبی کی ولادت بھی رحمت، نبی کی سیرت بھی رحمت، چونکہ نسبت دونوں کی حضور سے ہے اور اصل احترام نبی کا ہے، نبی کی جانب نسبت کا ہے، کیونکہ اکابر نے ہمیں یہ بتایا نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں، اور میری عزت کا باعث ہے نسبت تیری، میری عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ورنہ ہرگز نہیں کوئی خوبی میں۔ تو جس ولادت کا تذکرہ یا جس سیرت کی گونج ربیع الاول بڑھ جاتی ہے، وہ دونوں ہمارے پیغمبر سے منسوب ہیں۔ ولادت رسول، سیرت رسول، نسبت الی النبوت کی وجہ سے دونوں محترم ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی کی بعثت کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ عملی زندگی میں نبی کی ولادت ہمارے لیے اہم ہے یا نبی کی سیرت ہمارے لیے اہم ہے۔ نبی کی بعثت کے مقاصد کا پورا ہونا، اس کا زیادہ تعلق نبی کی ولادت کے ساتھ ہے یا نبی کی سیرت کے ساتھ ہے، اور یہ بات معلوم ہو سکتی ہے ولادت اور سیرت کے فرق سے۔ اسی فرق کی وضاحت میں چند باتیں آپ کی توجہ کی نظر کر کے نتیجہ آپ کے دامن میں ڈالنا چاہوں گا۔ نبی کی ولادت اور نبی کی سیرت، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ پہلا فرق معنوی ہے۔ ولادت کا معنی پیدا ہو، بچے کا ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا، اور سیرت کا معنی احوال، کردار، زندگی کے حالات و واقعات، چال چلن، کریکٹر۔ نمبر دو، ولادت نبی اتفاقی چیز ہے، جس سے نہ کسی نے اختلاف کیا، نہ کسی نے انکار کیا۔ مسلمان تو مسلمان رہے، کافر بھی نبی کی ولادت کے قائل، جیسے آپ کی ولادت کو حضرت ابو بکر نے تسلیم کیا، ویسے ہی ابو جہل نے کیا، جیسے جناب عمر نے کیا، ویسے ہی ابو لہب نے کیا۔ لیکن نبی کی سیرت، اس سے اختلاف ہی نہیں، اس کا انکار کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نتائج کو، برکات کو، فیوز کو قلعدم کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے لیے آپ کو الزامات کی زد میں رکھا گیا۔ آپ پر مجنون ہونے کا، ساحر ہونے کا، کاہن ہونے کا الزام لگایا گیا۔ الغرض آپ کی ولادت کا روئے زمین پہ منکر کوئی نہیں، آپ کی سیرت کے تھے بھی، ہیں بھی، اور حق و باطل کی کشمکش قیامت تک رہے گی، یہ انکار بھی رہے گا۔ البتہ آپ کی ولادت اتفاقی ہے، اس کو سب نے تسلیم کیا، اپنوں نے، بیگانوں نے۔ رہی سیرت، اس کے کافر ہی منکر نہیں، عملی طور پر مسلمان بھی اس کا انکار کرتے نظر آئے۔ ہم ایک لمحہ کے لیے غور کریں، ہماری خوشی، ہماری غمی ہندوانہ رسوم و رواج کے تابع ہے یا پیغمبر کی سیرت کے تابع ہے، پیغمبر کی سنت کے تابع ہے، شریعت کے تابع ہے؟ ایک فرق آپ کی ولادت اور آپ کی سیرت میں یہ ہے کہ آپ کی ولادت کا انکار کوئی نہیں،
آپ کی سیرت کا انکار ہوا، بلکہ ولادت کا اقرار کرنے والے آپ کی سیرت کے منکر نظر آئے۔ اور علم معانی کا قاعدہ یہ ہے، جس چیز کا انکار ہوتا ہے اسے ثابت کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہماری توجہ، ہماری جد و جہد نبی کی سیرت کے پرچار پہ ہونی چاہیے، نبی کی سیرت منوانے پہ ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی جب دھرتی پہ تشریف لائے، آپ کی آمد بدیہی ہے، اس کی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ کی سیرت کی آپ نے دلیل پیش کی۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ افلا تاکلون۔ ہمارے لیے عملی زندگی میں نبی کی ولادت سے نبی کی سیرت اہم ہے۔ اور ایک فرق یہ ذکر کرنا چاہوں گا، نبی کی ولادت ذریعہ ہے، نبی کی سیرت مقصود ہے، ہماری نظر مقصود پہ ہونی چاہیے۔ ایک فرق یہ ہے، نبی کی ولادت جز ہے، نبی کی سیرت کل ہے۔ نبی کی ولادت میں حضور جب دھرتی پہ تشریف لائے، نبی کے میلاد میں حضور جب اس کائنات انسانی میں جلوہ فروز ہوئے، اس وقت کے مخصوص حالات کا ذکر اور بیان ہوتا ہے، جبکہ نبی کی سیرت میں نبی کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا، تمام گوشوں کا احاطہ ہوتا ہے۔ نبی کی ولادت یا نبی کے میلاد میں ان مخصوص انقلابات کا ذکر ہوگا جب حضور دھرتی پہ تشریف لائے، وہ رونما ہوئے۔ یہ نبی کی زندگی کا احاطہ نہیں کرتا، سیرت کا عنوان نبی کی زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ اس میں نبی کے اعتقادات بھی ہیں، ولادت میں نہیں، سیرت میں عبادات بھی ہیں، ولادت میں نہیں، سیرت میں اخلاقیات بھی ہیں، ولادت میں نہیں، سیرت میں نبی کی معیشت بھی ہے، ولادت میں نہیں، سیرت میں نبی کی معاشرت بھی ہے، ولادت میں نہیں، سیرت میں نبی کا طرز سیاست بھی ہے، سیرت میں نبی کے اصول تجارت بھی ہیں، سیرت میں نبی کا طرز حکمرانی بھی ہے، سیرت میں نبی کا انداز جہاں بھی ہے، سیرت میں نبی کا زہد و ورع بھی ہے، سیرت میں نبی کی علم و حکمت بھی ہے، سیرت میں نبی کی سخاوت و شجاعت بھی ہے، سیرت میں نبی کی عدالت و شرافت بھی ہے، نبی کا فہم و ذکا بھی ہے، نبی کا جود و سخا بھی ہے، نبی کی بندہ نوازی بھی ہے، نبی کی غریب پروری بھی ہے، نبی کی انوارات و برکات بھی ہے، نبی کے معجزات و مبشرات بھی ہے، نبی کی خصوصیات و کمالات بھی ہے، نبی کے چہرے کی حشاشت و بشاشت، فرحت و مسرت، وجاہت و ملاحت، لمحانیت، نورانیت اور لطافت بھی ہے، نبی کا حسن ظاہری بھی ہے، نبی کا حسن باطنی بھی ہے۔ الغرض نبی کی ولادت نبی کی سیرت کا ایک جز ہے، اور نبی کی سیرت ولادت کا کل ہے۔ ولادت کے عنوان سے، میلاد کے عنوان سے مخصوص وقت کے مخصوص واقعات ان کا ذکر تو ہوگا، نبی کے کردار کا احاطہ احسان نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہ کمال نبی کی سیرت میں رکھا ہے، اس لیے سیرت اہم ہے۔ ولادت بھی اگرچہ ہمارے پیغمبر کی ہے، اور نبی کی نسبت کی وجہ سے نبی کی ولادت بھی نعمت ہے، ولادت بھی رحمت ہے، ولادت بھی انعام ہے، ولادت بھی احسان ہے، لیکن بعثت کے مقاصد اور آمد کے تقاضے سامنے رکھتے ہوئے اہمیت نبی کی سیرت، اہمیت نبی کی سیرت کو ہے۔ ایک فرق یہ بھی ہے، جب حضور کی ولادت کا عنوان ہو اور آپ کی ولادت کا ذکر اور بحث ہو، تو اس سے آپ کا جو تعارف سامنے آتا ہے وہ محمد بن عبداللہ ہے، محمد بن عبداللہ ہے۔ اور جب آپ کی سیرت کا ذکر و بیان ہو، اس وقت آپ کا جو تعارف سامنے آتا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اور یاد رکھیے، محمد الرسول اللہ یہ مضبوط تعارف ہے، یہ آپ کا اصل تعارف ہے، یہ آپ کا حقیقی تعارف ہے۔ اس لیے کہ محمد بن عبداللہ آپ کو کفار بھی مانتے ہیں، اس سے وہ اختلاف نہیں کرتے، بلکہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، جب حدیبیہ کا صلح نامہ لکھا گیا، اس میں محمد الرسول اللہ
اللہ لکھا گیا تو سرداران قریش نے یہ ڈیمانڈ کی کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا کے ابن عبداللہ لکھا جائے. اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو مکہ سے باہر کیوں رکھتے؟ اگر آپ کو رسول اللہ مانتے تو طواف کعبہ سے منع کیوں کرتے؟ گویا محمد بن عبداللہ ان کی ڈیمانڈ تھی محمد الرسول اللہ سے. نہ صرف یہ کہ انہیں اختلاف تھا بلکہ انہیں انکار تھا. اور محمد بن عبداللہ یہ آپ کی ولادت کا نتیجہ ہے، محمد الرسول اللہ سیرت کا نتیجہ ہے. میرا تھا کیا نہیں ہے اس لیے نبی کی ولادت سے نبی کی سیرت کا پہلو اور عنوان وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ نبی کی ولادت اپنائی نہیں جاتی، اس لیے کہ اللہ نے جس شان کے ساتھ حضور کو دنیا میں بھیجا ساری کائنات مل کر کسی کی ولادت کے ساتھ اس شان کو وابستہ نہیں کر سکتی. صبح صادق کا وقت ہو، اندھیرے جا رہے ہو، اجالے آ رہے ہو، ظلمتیں مٹ رہی ہو اور نور سحر پیدا ہو رہا ہو، شب ظلمت کی تاریکی میں گم تھی عقل انسانی، شب ظلمت کی تاریکی میں گم تھی عقل انسانی. یکا یکتا کے کعبہ پر ایک چراغ ہاشمی آیا، بشارت دیتے رہے انبیاء آدم سے عیسیٰ تک. نبوت جس پہ ناز کرتی تھی وہ نبی آیا جو شان پروردگار نے آپ کی ولادت کو عطا فرمائی. ساری کائنات جمع ہو کے اس کا عشر عشیر بھی کسی ولادت کے ساتھ جوڑ نہیں سکتی. تو آپ کی ولادت اس شان سے ہوئی کہ وہ آپ کے کمالات، انفرادی کمالات اور خصوصیات کے زمرہ میں شامل ہیں. اس لیے آپ کی ولادت کو اپنایا نہیں جا سکتا، زیادہ سے زیادہ منایا جا سکتا ہے. اور حضور اس لیے نہیں آئے آپ کو منایا جائے، کوئی پیغمبر اس لیے نہیں آیا کہ اسے منایا جائے، بلکہ ہر پیغمبر اس لیے آیا کہ اسے اپنایا جائے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. جو رسول اللہ نے بھیجا اس لیے بھیجا کہ کائنات اس کو مطاع سمجھے، اس کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے اور اس کے احکامات کی پیروی کو حصے جان بنائے. اور خاص ہمارے پیغمبر کے لیے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. تو آپ کی ولادت اپنائی نہیں جا سکتی اور نبوت اس لیے آئی کہ اسے اپنایا جائے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو نبوت کی زندگی میں وہ چیز تلاش کرنی پڑے گی جس سے نبوت کی آمد کا مقصد پورا ہوتا دکھائی دے. وہ چیز فقط سیرت ہے، اپنائی جا سکتی ہے. وہ چیز فقط سیرت ہے، زندگی میں لائی جا سکتی ہے. ولادت اپنائی نہیں جاتی، منائی جاتی ہے. اور سیرت منائی نہیں جاتی، اپنائی جاتی ہے. اللہ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر. منانے کو جشن کہتے ہیں، اپنانے کو مشن کہتے ہیں. اور یہ امت جشن والی نہیں ہے، یہ مشن والی. یہ امت جشن والی نہیں ہے، یہ امت مشن والی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اپنائی نہیں جا سکتی، منائی جاتی ہے. اور منانا زندہ قوموں کا کام نہیں ہے. آپ کی سیرت منائی نہیں جاتی، اپنائی جاتی ہے. اور اپنانا زندہ قوموں کا کام ہے. اس لیے ربیع الاول میں ہم پیغمبر کی ولادت کے تذکرہ پہ ہی نہیں اڑے رہتے، اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ پیدا تو ہوئے ہیں لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے اللہ نے کن مقاصد کے تحت آپ کی مقدس ذات کو دھرتی کائنات پہ بھیجا ہے. آپ کی ولادت ذریعہ ہے، مقصود آگے ہے. حضور دھرتی پہ آئے، آ کے جو کرنا تھا، جو مشن تھا پورا کر کے مکمل کر کے واپس چلے گئے. آپ کو دنیا سے گئے ہوئے بھی 1400
سال سے زائد عرصہ بیت چکا ہے، لیکن نبی کا عاشق آج بھی اپنے آپ کو نبی کی ولادت سے آگے لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، نبی کی ولادت سے آگے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، نبی کی ولادت کے انقلابات سے آگے احکامات کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں جناب علی حضور آئے، آ کے چلے بھی گئے، تو آنے پہ اڑا ہوا ہے۔ حضور نے آ کے مکہ کی سرزمین پہ 40 سال گزار کے دعویٰ نبوت بھی کر دیا، تو ولادت پہ اڑا ہوا ہے۔ 13 سال مکہ میں گزار کے عقائد کو مستحکم کر دیا، تو ولادت پہ اڑا ہوا ہے۔ پھر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، تو ولادت پہ اڑا ہوا ہے۔ 10 سال مدینہ میں رہ کے ریاست مدینہ کو وجود بخشا، تو ولادت پہ اڑا ہوا ہے۔ حضور نے بدر فتح کر لیا، تو ولادت پہ ہے۔ حضور نے احد سر کر لیا، تو ولادت پہ ہے۔ حضور نے خیبر فتح کر لیا، تو ولادت پہ ہے۔ حضور نے ابو بکر کو صدیق بنا دیا، تو ولادت پہ ہے۔ عمر کو فاروق بنا دیا، تو ولادت پہ کھڑا ہے۔ عثمان کو ذوالنورین بنا دیا، تو ولادت پہ کھڑا ہے۔ علی کو حیدر بنا دیا، تو ولادت پہ کھڑا ہے۔ بلال کو یہاں پہنچا دیا، وہ چلتا زمین پہ تھا، قدموں کی آہٹ جب میں سنائی دیتی تھی، تو ولادت پہ کھڑا ہوا ہے۔ جو علائے عرب کو مقام صحابیت پہ پہنچا دیا، تو ولادت پہ کھڑا ہوا ہے۔ زروں کو صحرا کر دیا، قطروں کو دریا کر دیا، غلاموں کو آقا کر دیا، تو ولادت پہ کھڑا ہوا ہے۔ حضور جو کرنے آئے تھے وہ کر کے چلے بھی گئے، تو ولادت پہ کھڑا ہوا ہے۔ اللہ سبحان اللہ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مشن مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ ولادت بھی ہمارے نبی، جب نسبت ہمارے پیغمبر سے ہے تو کیوں نہ محترم؟ سیرت بھی ہمارے پیغمبر کی، جب نسبت ہمارے پیغمبر سے ہے کیوں نہ محترم ہو؟ لیکن آپ کی بعثت کے تقاضے سامنے رکھتے ہوئے، آپ کی بعثت کے مقاصد سامنے رکھتے ہوئے یہ تعین ضروری ہے کہ عملی زندگی میں ہمارے لیے اہم کون سا پہلو ہے۔ یاد رکھیے، حضور کی ولادت کے ساتھ ہماری عملی زندگی کا تعلق نہیں ہے، حضور کی ولادت کے ساتھ ہماری عملی زندگی کا تعلق نہیں ہے، وہ حضور کی سیرت کے ساتھ ہے۔ آپ کہیں گے مثال، آسان لفظوں میں مثال پیش کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص سوال کرے مجھے ناخن کاٹنے کا مسنون طریقہ بتائیے، تو آپ مجھے بتائیے نبی کی ولادت سے ملے گا یا نبی کی سیرت سے ملے گا؟ قضائے حاجت کا طریقہ ولادت سے نہیں سیرت سے ملے گا، کنگھی کرنے کا طریقہ ولادت سے نہیں سیرت سے ملے گا، آنکھوں میں سرما ڈالنے کا طریقہ ولادت سے نہیں سیرت سے ملیں گے، توحید نبی کے اعتقادات اور سیرت سے ملے گی۔ الغرض عملی زندگی میں ہمیں جن امور کی ضرورت پڑتی ہے ان سب کا تعلق نبی کی سیرت سے ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے ولادت سے آگے بہت کچھ ہے، ولادت سے آگے بڑھیے، ولادت سے آگے شاید آج لوگ اس لیے نہیں بڑھتے۔ اگر ولادت سے آگے چلے تو ذمہ داری آتی ہے، ولادت سے آگے چلے تو پاؤں میں پابندی کی زنجیر آتی ہے۔ جس قوم کو لینے کا چسکا پڑ جائے وہ دینا کہاں جانتی ہے، جو قوم انجوائے کرنے لگ جائے وہ بلال کی طرح مار کہاں سکتی ہے، اور سب کچھ پیغمبر کی سیرت میں چھپا ہوا ہے۔ اس لیے یہ قوم جو سہولت پسندی میں مبتلا ہو گئی وہ نبی کی سیرت میں پردہ ڈال چکی ہے۔ شان مصطفیٰ، جماعت مصطفیٰ، علماء حق، علماء دیوبند۔ صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، صحابہ نبی کی ولادت کی اہمیت تھی یا نبی کی بعثت اور سیرت؟ مثال دیتا ہوں، صحابہ اس بحث میں نہیں پڑے حضور کس تاریخ کو پیدا ہوا، صحابہ اس بحث میں نہیں پڑے کس تاریخ کو تشریف لائے، اس میں نہیں پڑے، اس تحقیق میں نہیں پڑے، اس تفتیش میں نہیں پڑے۔ اور دوسرا معاملہ کس لیے تشریف لائے، کیا کرنے آئے،
کیا دے کے گئے، کیا سمجھا کے گئے، کیا پڑھا کے گئے، اس میں 1% بھی کوئی کوتاہی محمد کے کسی صحابی سے نہیں۔ ولادت اہم نہیں تھی ان کے نزدیک، تاریخ اہم نہیں تھی، جس مقصد کے لیے ولادت ہوئی وہ مقصد اہم تھا۔ یہی وجہ ہے نبی کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب میں 2 سوال لکھے، 8 ربیع الاول کا، 12 ربیع الاول کا۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے فتاوی رضویہ میں آپ کی ولادت 8 ربیع الاول کو لکھی، وفات 12 ربیع الاول کو لکھی۔ علامہ شبلی رحمہ اللہ نے سیرت النبی میں آپ کی ولادت 12 ربیع الاول کو لکھی۔ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری نے الرحیق المفتون میں آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو لکھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے رسول رحمت میں آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو لکھی۔ مولانا شاہ محمد جعفر نے پیغمبر انسانیت نے آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو لکھی۔ کسی نے 10 ربیع الاول کو لکھی، کسی نے 11 ربیع الاول کو لکھی، کسی نے 12 ربیع الاول کو لکھی، کسی نے 17 ربیع الاول کو لکھی، کسی نے 18 ربیع الاول کو لکھی، کسی نے 28 ربیع الاول کو لکھی۔ یہ آپ کی ولادت کی تاریخ میں مختلف اقوال ہیں۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، صحابہ اس بحث میں نہیں پڑے کس تاریخ کو آئے، ان کے پیش نظر فقط ایک بات تھی، محمد کیوں آئے، کس مقصد کے لیے آئے۔ یہی وجہ ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ اور ایک نتیجہ مستنبط کرتا ہوں، توجہ، حضور کی تاریخ ولادت کا یہ اختلاف بتاتا ہے، حضور کی تاریخ ولادت کا یہ اختلاف بتاتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو تاریخ ولادت قرار دے کر جو من گھڑت طریقے خوشی کے ایجاد کیے گئے، جو رواج اور رسوم وجود میں لائے گئے، وہ ایجاد ہوئے ہیں، ان کو تسلسل حاصل نہیں ہے۔ اگر ان کو تسلسل اور دوام حاصل ہوتا تو پھر تاریخ ولادت میں اختلاف کبھی نہ ہوتا۔ مثال کے طور عید الفطر 1 شوال کو پڑھی جاتی، نبی کے زمانے سے پڑھی جا رہی ہے، کوئی اختلاف ہے؟ 1 شوال ایک ہی لڑ ہو گیا۔ چلو